زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادا کا نام کیا تھا، اور اس کا صحیح جواب تھا آپشن سی یعنی حضرت عبد المطلب، اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: شازیہ اشرفی، عمران اتاری، عریشہ خان، ارحم اقبال، عاقب خان، ناصر کمال، سلیم خان، فرقان خان، محمد نازی، محمد اویس، عبداللہ، حافظ فیض، اشرفی، امیر بانو، شاداب، قادری، نیاز، وارث، انجل سیفی، عبد الرحمن۔ چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں، اور یہ رہا آپ کا پہلا سوال: ماہ محرم کا نام محرم کیوں رکھا گیا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے تعظیم کی وجہ سے، بی قتل و قتال کی وجہ سے، سی بادشاہ کی وجہ سے، یا ڈی یہ تینوں صحیح ہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن اے اور بی۔ محرم کا نام محرم اس بنا پر رکھا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے میں کشت و خون اور قتال و جدال حرام تھا، یا اس کی تعظیم کی وجہ سے اس کو محرم کہتے ہیں۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: ماہ صفر کا نام صفر کیوں رکھا گیا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے سردی ہونے کی وجہ سے، بی جنگ ہونے کی وجہ سے، سی خالی ہونے کی وجہ سے، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی خالی ہونے کی وجہ سے۔ سفر کا نام سفر یا تو اس وجہ سے رکھا گیا کہ یہ ماخوذ ہے سفر سے، جس کے معنی ہے خالی ہونا۔ چونکہ ماہ محرم میں جنگ و قتال حرام تھا، اسی لیے لوگ ماہ سفر میں قتال کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور گھر خالی پڑے رہتے تھے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ یا یہ ماخوذ ہے سفر سے، جس کے معنی ہے زردی۔ جب لوگ اس مہینے کا نام متعین کرنے لگے تو اتفاق سے اس وقت پت جھڑ کا موسم تھا، جس میں درختوں کے پتے پیلے پڑ جاتے تھے، اس بنا پر اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ غیاث اللغات صفحہ نمبر 308۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: ماہ ربیع الاول کو ربیع الاول کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے جنگ نہ ہونے کی وجہ سے، بی سخت سردی ہونے کی وجہ سے، سی موسم بہار شروع ہونے کی وجہ سے، یا ڈی یہ تینوں سے ہی ہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی۔ ماہ ربیع الاول کو ربیع الاول کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اس مہینے کا نام رکھا جانے لگا تو یہ مہینہ فصل ربیع یعنی موسم بہار کے شروع میں واقع ہوا۔ غیاث اللغات صفحہ نمبر 229۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: ماہ ربیع الآخر کا نام کیوں رکھا گیا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے تعظیم کی وجہ سے، بی سخت سردی ہونے کی وجہ سے، سی موسم بہار کے آخر میں آنے کی وجہ سے، ڈی یہ تینوں صحیح ہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی۔ جب لوگ ماہ ربیع الاخر کا نام رکھنے لگے تو یہ مہینہ فصل ربیع یعنی موسم بہار کے آخر میں واقع ہوا، اسی وجہ سے اس کا نام ربیع الاخر رکھ دیا گیا۔ غیاث اللغات صفحہ نمبر 220۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: جمادی الاولیٰ کو جمادی الاولیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے سخت سردی ہونے کی وجہ سے، بی کسی چیز کے جم جانے کی وجہ سے، سی
احترام کی وجہ سے، ڈی کسی چیز کے ختم ہو جانے کی وجہ سے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن بی، جماد الاولیٰ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جماد بمعنی جمود یعنی جم جانا۔ جب لوگ اس مہینے کا نام متعین کرنے لگے تو اس وقت سردی کا موسم شروع ہوا تھا۔ چونکہ موسم سرما میں ہر چیز میں جمودیت آ جاتی ہے، اس بنا پر اس مہینے کا نام جماد الاولیٰ مقرر ہوا۔ غیاث اللغات صفحہ نمبر 148۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، جماد الاخری کو جماد الاخری کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے، بی قتل و قتال ہونے کی وجہ سے، سی کسی چیز کے ختم ہونے کی وجہ سے، یا ڈی کسی چیز کے جم جانے کی وجہ سے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، جماد الاخری کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب لوگ اس مہینے کا نام رکھنے لگے تو یہ وہ وقت تھا جب سردی کی وجہ سے پانی جم جاتا ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام جماد الاخری رکھ دیا گیا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، رجب کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے قتل و قتال ہونے کی وجہ سے، بی کسی چیز کے جم جانے کی وجہ سے، سی تعظیم کی وجہ سے، یا ڈی یہ تینوں صحیح ہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، رجب ماخوذ ہے ترجیب سے بمعنی تعظیم کرنا، اس وجہ سے اس مہینے کو اہل عرب شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اسی بنا پر اس کا نام رجب رکھ دیا گیا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے موسم بہار کی وجہ سے، بی تعظیم کی وجہ سے، سی پھوٹنے اور نکلنے کی وجہ سے، ڈی سخت سردی ہونے کی وجہ سے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، کیونکہ شعبان ماخوذ ہے شعیبہ یشعبو سے بمعنی پھوٹنا، نکلنا، ظاہر ہونا، چونکہ اس مہینے میں خیر کثیر پھوٹتی اور پھیلتی ہے اور بندوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان ہوا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے موسم بہار کی وجہ سے، بی احترام کرنے کی وجہ سے، سی جل جانے کی وجہ سے، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، صحیح جواب ہے آپشن سی، رمضان ماخوذ ہے رمضن بمعنی جلنا، کیونکہ اس مہینے میں گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، شوال کا نام شوال کیوں رکھا گیا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے قتل و غارت کی وجہ سے، بی باہر نکلنے کی وجہ سے، سی احترام کرنے کی وجہ سے، یا ڈی موسم بہار کی وجہ سے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن بی، کیونکہ شوال ماخوذ شول بمعنی باہر نکلنا، چونکہ اس مہینے میں اہل عرب سیر و سیاحت کے لیے گھروں سے باہر نکل جایا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس مہینے کو شوال کہا جاتا ہے۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، ذی قعدہ کو ذی قعدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے باہر نکل جانے کی وجہ سے، بی احترام کرنے کی وجہ سے، سی موسم بہار آنے کی وجہ سے، یا ڈی سخت سردی ہونے کی وجہ سے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے،
اور صحیح جواب ہے آپشن بی، ذی قعدہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ذی بمعنی والا اور قعدہ کے معنی بیٹھ جانا، چونکہ اس مہینے میں لوگ بوجہ احترام قتال و جدال بند کر کے گھروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ غیاث اللغات صفحہ نمبر 226۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، ذی الحجہ کو ذی الحجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے حج کرنے کی وجہ سے، بی سال کے آخر میں آنے کی وجہ سے، سی احترام کرنے کی وجہ سے، یا ڈی موسم بہار آنے کی وجہ سے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن اے اور بی، ذی الحجہ کو ذی الحجہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یا تو یہ ماخوذ ہے حج بمعنی حج کرنا، یا یہ ماخوذ ہے حج بمعنی سال، چونکہ اس مہینے میں حج کرتے ہیں اور یہ ماہ سال کا آخری مہینہ، اسی وجہ سے اس کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔ غیاث اللغات صفحہ نمبر 200۔ اور یہ رہا آپ کا آخری سوال، سورہ شفا قرآن کی کون سی سورت کو کہتے ہیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے سورہ کوثر کو، بی سورہ اخلاص کو، سی سورہ بقرہ کو، یا ڈی سورہ فاتحہ کو۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے، تو صحیح جواب دیں گے اگلی ویڈیو میں لوگوں کے نام بولے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔